بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج سبق نمبر 2 جماعت دہم اردو پنجاب اور فیڈرل بورڈ کی کتاب سے نظریہ پاکستان کی آج میں آپ کو تشریح کراؤں گی۔ اس کی تشریح 2 حصوں پر ہوگی۔ پہلا حصہ اول ہے پارٹ 1 یا پارٹ 2 یا حصہ اول حصہ دوم کے نام سے۔ شروع کرنے سے پہلے بات نوٹ کر لیجئے، پلیز اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ دوسری اہم بات، اگر آپ کو کوئی چیز نہیں مل رہی تو آپ مائی ایکسپلیٹ کے چینل پہ جائیں، وہاں پہ پلے لسٹ میں آپ جائیں گے تو پلے لسٹ میں آپ کو ہر چیز کلاس اور ٹاپک کے حساب سے وہ آپ کو آسانی سے مل جائے گی، ویڈیوز میں آپ کو تھوڑی سی مشکل ہوگی۔ شروع کرتے ہیں نظریہ پاکستان۔ اور اب پہلے اس کا جو ہمیشہ ہوتا ہے کہ اس کے مصنف کا نام کیا ہے، آپ سب بچوں کو یاد ہونی چاہیے تشریح کے لیے، کیونکہ مصنف کا نام ہے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان اس کے مصنف کا نام ہے، اور سبق کا نام نظریہ پاکستان ہے، اور صنف ادب میں یہ مضمون ہے۔ صنف ادب میں یہ مضمون ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا۔ رواداری کہتے ہیں، اس کے مختلف مطالب جو اس کا مطلب ہے تھوڑا سا وسیع ہے، کہ کسی کے عقائد اور کسی کے عمل کو، چاہے وہ آپ کے نزدیک غلط ہو، اس کو برداشت کرنا، اس کو اس کے مطابق زندگی گزارنے دینا اور اس پر نکتہ چینی نہ کرنا رواداری کہلاتا ہے، اور اسلام میں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے رواداری کی۔ تو یہاں پہ رواداری کا مطلب ظاہر ہے ہم اس کو بڑا کر کے تو نہیں لکھ سکتے، اس کو ہم رواداری استعمال کریں گے یا یعنی کر کے اس کا مطلب لکھیں گے۔ یعنی مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری یعنی تحمل مزاجی، برداشت کرنا، رعایت دینا، یا ان کی آزاد خیالی کو انہوں نے اپنی آزاد خیالی کو جو ہے نا اپنا ایک طریقہ بنایا، شیوا بنایا، طریقہ بنایا یا طریقہ اختیار کیا۔ لیکن جب کفر الالحاد یعنی جب بے دینی، کافروں کے جو طریقے ہیں، ویسے کفر کو وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، اور جو الحاد ہوتے ہیں جو دین سے مکر جاتے، دین سے پھر جاتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی یہ کام کریں، تو اس کو الحاد کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ دونوں کا مطلب ملا کے آئے گا کہ بے دینی، لیکن جب بے دینی غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی جب بے دین یا دوسرا دین جو ہے نا وہ فتح حاصل کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، جب وہ غالب ہونا چاہتا ہے یا اپنی حکمرانی کرنا چاہتا ہے دوسرا دین، یا جو بے دین لوگ ہیں وہ اپنی کامیابی یا اپنی حکمرانی حاصل کرنے چاہتے ہیں، تو مسلمان اس کے مقابلے میں کافرانہ طور طریق کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو مسلمان جو ہے نا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، یا اس کا مقابلے کے لیے سامنے آ جاتا ہے۔ بادشاہ اکبر جو ہمایوں کا بیٹا تھا کہ بے جا رواداری یعنی غیر ضروری جو ہے نا رعایت، غیر ضروری جو ہے نا وہ غیر ضروری رعایت، غیر ضروری اس کی جو آزاد خیالی تھی، اس کی وجہ سے اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے، یعنی اکبر بادشاہ تھا، اس کی بیجا جو ہے بہت غیر ضروری یا بلا وجہ اس کی آزاد خیالی تھی، یا پھر اس کا بہت زیادہ جو ہے نا وہ رعایت دینا تھا ہندوؤں کا، جس کی وجہ سے ہندو جو ہے نا وہ ملکی سیاست میں جو ہے نا وہ انہوں نے اپنی دخل اندازی شروع کر دی، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا طریقہ دخل اندازی مطلب ان میں مداخلت شروع کر دی، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ کافرانہ طور طریقے، یعنی ان کا جو تھا غیر اسلامی جو طریقے تھے وہ اس قدر رواج پا گئے، اس قدر لاگو ہو گئے، اس قدر رائج ہو گئے یا لگا دیے گئے یا نافذ کر دیے گئے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی۔ ظاہر مسلمانوں کی آزادی ان کے دینی معاملات، ان کے عملی کام میں، مسلمانوں کو جو اسلام سے متعلق عمل کے جو کام ہوتے ہیں ان میں بھی جو ہے نا ان بیچاروں کی آزادی جو ہے نا وہ آسانی سے اپنی عبادت، اپنا باہر جانا، کپڑے پہننا، مسلمانوں والے
نماز روزہ یہ ساری چیز آسانی سے نہیں کر سکتے تھے، تو ان کے دین کے جو عملی معاملات ہیں ان میں ان کی آزادی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی، کیونکہ ہر طرف ہندوؤں کے رواج شروع ہو گئے، طور طریقے شروع ہو گئے۔ چنانچہ اکبر کے آخری دور میں، یعنی اکبر کے آخری زمانے میں، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کو بلند کرنے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے، جو ایک بہت بڑے مذہبی شخصیت تھی حضرت مجدد الف ثانی، وہ کھڑے ہوئے، یعنی انہوں نے آ کر مقابلہ کیا، انہوں نے آ کے لوگوں کو باتیں بتائیں۔ آپ نے، یعنی حضرت مجدد الف ثانی نے جہانگیر کے زمانے میں، یعنی یہ تو بادشاہ اکبر تو فوت ہو گیا، پھر جہانگیر کے زمانے میں محض دین کی خاطر، یعنی صرف دین کے لیے خاطر قید و بند کی سختیاں جھیلیں، یعنی ان کو جیل جانا پڑا، قید برداشت کرنی پڑی، اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا، یعنی تاکہ اسلام کے جو طور طریقے ہیں، اقدار ہیں، وہ اس کو نئے طریقے سے جو ہے نا، نئے سے مطلب دوبارہ سے جو ہے نا وہ لوگوں کو بتایا، تاکہ وہ طریقے جو مسلمانوں کے اسلامی قدریں ہیں، اسلامی جو روایات ہیں، وہ قائم رہیں، ان کو نئے طریقے سے لوگوں کو بتایا، پھیلایا۔ اب اس کا اثر یہ ہوا، یعنی جب انہوں نے جہانگیر کے زمانے میں یہ کام کیا تو اس کا اثر یہ ہوا کہ شاہ جہان اور اس کے بعد آنے والا اس کا بیٹا اورنگزیب دین کا خادم بنا، یعنی بہترین مسلمان تھے یہ دونوں حکمران۔ اکبر اتنا نہیں تھا، اس کے بعد ان کا بیٹا جہانگیر آیا، وہ بھی اتنا نہیں تھا، اس کے زمانے میں بھی جو ہے نا وہ ان بڑے بڑے ہستیوں کو جو ہے نا وہ مثلا اسلام کی خاطر جو ہے نا وہ قید برداشت کرنا پڑی۔ لیکن اس کا اثر کیا ہوا کہ مطلب ہے کام انہوں نے کسی اور زمانے میں کیا، لیکن اس کا اتنا چیزیں جب اسلامی اقدار پھیلنے لگی، روایات یا اسلامی اصول آگے ترقی کرنے لگے، یا لوگ زیادہ اختیار کرنے لگے، تو اس کا اثر کیا ہوا کہ اس کے اثر سے شاہ جہان اور اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب بھی جو ہے نا انہوں نے بھی دین کی خدمت کی، ان کے دین کے لیے بہت سا کام کیا۔ لیکن اورنگزیب کے بعد اس کے بیٹوں کے باہمی نفاق، یعنی آپس کی نااتفاقی اور نااتفاقی کی وجہ سے وہ کمزور ہو گئے، جس کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا، یعنی اس کی جو ہے نا تنزلی شروع ہو گئی، تنزلی کا شکار، یہ کمزور ہونا شروع ہو گئی۔ جب وہ شروع ہو گئی تو جو غیر مسلم تھے، جن میں مرہٹے تھے اور ہندو تھے، تو وہ کیا، انہوں نے بغاوت، گروہ نے سر اٹھایا، یعنی ان کے جو گروہ تھے انہوں نے سر اٹھایا، یا میدان جنگ میں لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، یا انہوں نے بغاوت کی۔ تو اس اسلام میں جب یہ سارے لوگ جن ان ملک کے اندر رہنے والے جو مرہٹے تھے، ہندو تھے، جب انہوں نے بغاوت شروع کر دی، انہوں نے لڑائی جھگڑے شروع کر دیے، تو ان کو دیکھا دیکھی انگریزوں نے سوچا کہ ہم کیوں نہ جا کر ہندوستان میں اپنے قدم جمائیں، تجارت کریں، اپنی فوج لے جائیں اور ان پر قبضہ کر لیں۔ جب انہوں نے بھی آ کر یہ کام کرنا شروع کیا تھا تو ملک میں انتشار پھیل گیا، افراتفری پھیل گئی، لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ لیکن ایسے گئے گزرے حالات میں، ایسے برے حالات میں حکومت کو بچانے کے لیے، قوم کو فروغ دینے کے لیے، حکومت کو بچانے کے لیے، ایسے برے حالات میں، یعنی مسلمانوں کی اس کمزوری کے حالات میں، یا مسلمانوں کی اس کمزور حکومت کو بچانے کے لیے اور اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، اس کا نام ہمیشہ رکھنے کے لیے کوششیں بہت سے لوگوں نے جاری رکھیں۔ چنانچہ میسور جو ایک ریاست تھی، اس کا سلطان حیدر علی اور اس کا بیٹا جو سلطان ٹیپو تھا، اس نے نہ صرف ہندو اور انگریزوں کا مقابلہ کیا، بلکہ افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ ملا کر شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا اور انہیں پھر یہ کامیابی نہ ہو سکی، یعنی ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر سلطان حیدر علی اور سلطان ٹیپو کے ہی زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی ایک بہت بڑی مذہبی شخصیت ہیں، یہ اور ان کے صاحبزادوں نے مسلمانوں کے اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے، یعنی ان کے مسلمانوں میں جو اخلاق سے متعلق برائیاں تھیں، جو معاشرے میں رہتے ہوئے ان کے برائیاں پھیل گئی تھیں، اخلاقی برائیاں، یعنی ان کے اپنے ذات سے متعلق جتنی بھی برائیاں تھیں، اور دوسری وہ برائیاں جو معاشرے میں غلط پھیل رہی تھیں، ان کو دور ختم کرنے کے لیے ایک تحریک شروع کی۔ تحریک کا مطلب کام کرنا شروع کی، انگلش میں اس کو موومنٹ بولتے ہیں، لیکن یہاں کے کام کرنا شروع کیا لوگوں کو جمع کر کے۔ اب ان شاہ ولی اللہ دہلوی کے بعد ان کے پوتے شاہ اسماعیل اور ان کا استاد جو تھے مرشد سید احمد بریلوی،
کے ساتھ اسلامی اصولوں کو دوبارہ رائج کرنے یعنی دوبارہ نافذ کرنے کے لیے، دوبارہ لگانے کے لیے اور ملک کو غلامی سے آزاد کرانے کی کوشش میں 1831 میں اپنی جانیں قربان کر دیں، یعنی یہ شہید کر دیے گئے۔ کب شہید کی؟ کہ 1831 میں۔ کون؟ شاہ اسماعیل، جو کہ اس کے پوتے تھے، شاہ ولی اللہ دہلوی کے تھے، اور ان کے جو استاد تھے مرشد، وہ سید احمد بریلوی، یہ بھی بہت بڑی بزرگ ہستی ہیں۔ تاہم انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں جوش یعنی جذبہ اور ولولہ یعنی امید، امنگ وہ پیدا کر دی تھی، یعنی لوگوں کے دلوں میں آزادی کا جذبہ ابھار دیا تھا۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے پھر اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، نے دوبارہ مضبوط ہونے کی کوشش کی، لیکن انگریزی اقتدار یعنی انگریزی حکومت جو ہے نا، انگریزوں کی جو حکومت تھی وہ اس قدر مضبوط ہو چکی تھی، وہ اپنے قدم جما چکی تھی، اس لیے مسلمانوں کو ناکامی ہوئی، یعنی مسلمان کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر کیا ہوا؟ اسی زمانے میں سر سید احمد خان نے مجبوراً یعنی مجبور ہو کر، انہوں نے جب مسلمانوں کی حالت دیکھی کہ مسلمان تو انگریزوں کے سامنے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے، کوئی ترقی نہیں کر رہے، تو انہوں نے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر کہا کہ مجبور ہو کر کہ انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت سمجھا۔ یہ انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم کسی اور مزید تنزلی میں جائیں، مزید ترقی نہ کریں، ہم انگریزوں سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے دوستی کو بہتر سمجھا۔ اور مسلمان قوم کی اخلاقی یعنی ان کو اخلاق اور ان کو تہذیب یعنی ان کے رہن سہن کے جو انداز ہیں اس پر اصلاح پر توجہ دی، ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ تہذیب کو بے شک تہذیب ہی رہنے دیں، لیکن اخلاق کو، ان کے جو اندر برائیاں تھیں اور جو ان کے رہن سہن کے انداز تھے یا ان کی جو تہذیب چل رہی تھی اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، اور ان کے دلوں سے احساس کمتری کو دور کرنے کی کوشش بھی کی، یعنی ان کے دل میں جو اندر تھا اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر سمجھنا، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے نا انہوں نے وہ ختم کیا کہ اپنے آپ کو ایک مسلمان کی حیثیت سے دیکھو، اپنے آپ کو دوسروں سے کم نہیں سمجھنا تم نے۔ پھر 1858 میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی، کانگریس بنائی اور ظاہر کیا، یعنی لوگوں کو یہ بتایا کہ ملک کے تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائے گی، یعنی جتنے بھی ہندو، مسلمان، مرہٹے یا پھر جو سکھ ہیں، ان سب کو جو ہے نا علیحدہ علیحدہ ان کے حق دلوائے گی۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو صرف اپنے حقوق کا تفوّض چاہتی ہے، اپنے حقوق کا صرف حفاظت کرنے کے لیے اس نے یہ کام کیا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے بھی محروم کرنے کی کوشش کی، ان کا مطلب کاروبار بھی ان سے چھین لیے۔ وہ سرکاری ملازمت پر بھی قابض ہو گئے، جنہوں نے سرکاری ملازمتوں میں جن کے سرکاری دفاتر تھے، اس میں جتنے بھی ملازمتیں تھیں ان سب پر قبضہ کر لیا۔ نیز یعنی اس کے علاوہ انہوں نے مسلمانوں کی مشترکہ زبان یعنی مسلمانوں کی جو زبان تھی جو ہندو اور مسلمان مل کر بولتے تھے اردو، اس کے مقابلے انہوں نے کہا کہ آج کے بعد جو ہم اردو بولتے ہیں اس کا نام ہندی جو ہے نا وہ نام رکھ دیا۔ سر سید نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی کانگریس اور ان کی سیاست سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کا تم ان سے نہیں جڑنا، آپ لوگوں نے علیحدہ رہنا، کیونکہ آپ میں اتنی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں علم اور وہ ساری چیزیں نہیں ہیں کہ آپ ان کا مقابلہ کر سکو۔ اور ان کے ایک دوست مولانا محمد قاسم، یہ جو نام آ رہے ہیں آپ نے اچھی طرح یاد کرنے، جو ڈیٹس آ رہی ہیں یہ بھی اچھی طرح یاد کرنی کیونکہ MCQs میں آ سکتی ہیں۔ ان کے ایک دوست مولانا محمد قاسم نے دیوبند میں، یہ مسلمانوں کا بہت بڑا تعلیمی اور مذہبی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ایک مرکز ہے، کہ دیوبند میں مسلمانوں کی دینی تعلیم کی طرف توجہ دی کہ مسلمان جو ہے نا وہاں پہ آ کے دین کی تعلیم حاصل کریں۔ پھر سر سید کے ایک رفیق یعنی ایک ساتھی نواب وقار الملک نے 1906 میں کل ہند مسلم لیگ یعنی آل انڈیا مسلم لیگ، جس کو اردو میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم کی بنیاد ڈالی، ایک الگ تنظیم بنائی۔ تنظیم کو ہم انگلش میں آرگنائزیشن کہتے ہیں۔ یہ تنظیم ڈھاکے میں قائم ہوئی، یعنی مسلم لیگ کہاں بنی؟ ڈھاکے میں، جہاں ہندوؤں نے سازش کر کے یعنی دھوکے سے مسلمانوں کو ذک پہنچانے کے لیے، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے مشرقی بنگال اور آسام کا وہ صوبہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، یعنی مسلمان بہت زیادہ تعداد میں تھے، 1911 ختم کرا دیا، وہ صوبہ ختم کرا دیا، انہوں نے اس کو بانٹ دیا حصوں میں، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ظاہر ہے یہ ڈھاکے میں قائم ہوئی، وہاں مسلمانوں کی جڑیں جو ہے نا وہ زیادہ ہیں، تو انہوں نے اس کو صوبے کو ختم کرا دیا، وہاں مسلمانوں کی اکثریت ختم کرا دی۔
اور پھر 1911 میں دوبارہ کوششوں سے اس علاقے کو پھر دوبارہ بنگال میں شامل کر لیا گیا۔ اسی زمانے کی بات ہے کہ پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی اور اس کی ڈیٹس یہاں نیچے لکھی ہوئی ہیں، 1914 سے لے کر 1919 تک شروع ہو گئی، جس میں انگریزوں کا مقابلہ جرمنی سے ہوا اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ یہ بات اچھی طرح کیونکہ یہ سوال میں بھی آتا ہے، اس لیے دیکھیے گا کون سی نے کس کا ساتھ دیا۔ انگریز لڑے جرمنی کے خلاف اور جرمنی کا ساتھ دے رہا ہے ترکی۔ ہندوستان کے مسلمان چونکہ ترکی کے سلطان کو، یعنی ترکی کا جو خلیفہ تھا، اس کا جو اس وقت رہنما تھا، لیڈر تھا، اس وقت ترکی کے کو حجاز کی خدمت کرنے کے لیے، یعنی حجاز کہتے ہیں سعودی عرب کو، یعنی مکہ اور مدینہ میں جو ہے نا بہت سی ترقیاتی کام یا بہت سی تعمیراتی کام جو ہے نا مسجد میں مکہ اور مدینہ کی کام ان کو سہولتیں فراہم کیا، اس میں ترکی کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس کو بنانے میں۔ تو اس لیے جو ہندوستان کے مسلمان تھے وہ اس کی جو ترکی کا جو سلطان تھا اس کی بہت عزت کرتے تھے، اس کو خلیفہ اسلام سمجھتے تھے، اسلام کا خلیفہ سمجھتے تھے کہ اس نے سعودیہ میں مکہ اور مدینہ کی ترقی میں اس کو سہولتیں پہنچانے میں بہت مدد کی ہے، تو اس لیے ہمارے لیے عزت کے قابل ہیں۔ اس لیے انہوں نے مالی مدد کی اور طبی امداد یعنی دوائیاں وغیرہ بھی بہم پہنچائیں، یعنی ان کو فراہم کی، یا ان کو دیں۔ کس کو دیں؟ ترکی کو دیں، کیونکہ ترکی ساتھ دے رہا تھا جرمنی کے، جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے عناد پیدا ہو گیا، یعنی دشمنی پیدا ہوگی کہ یہ رہتے ہیں تو ہمارے انڈر کام کرتے ہیں اور یہ ساتھ اس کا دے رہے ہیں ترکی کا، اور ترکی ساتھ دے رہا ہے جرمنی کا، اور جرمنی لڑ رہی ہے انگریزوں کے خلاف۔ لیکن انہوں نے یہاں کے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ اگر ہم آپ کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوگی، یعنی اگر ہمیں اس جنگ میں جیت گئے تو ہم کسی طرح ترکی کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے، یعنی تم اس طرح کرو کہ تم لوگ جو ہے نا وہ ترکی کا ساتھ نہ دو، تم ساتھ نہیں دو گے ترکی کا تو ترکی جرمنی کا ساتھ نہیں دے گا، اس طرح جرمنی ہم سے ہار جائے گا، اور جب ہم جیت جائیں گے تو ہم ترکی کو ساتھ دینے پر جو ہے نا وہ جرمنی کا اس کو کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ وعدہ محض فریب تھا، ایک دھوکہ تھا۔ چنانچہ جب انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی، یعنی کامیاب ہوئے، تو اپنے وعدے سے پھر گئے، یعنی مکر گئے، بدل گئے، اور انہوں نے ترکی کی وسیع سلطنت کے، یعنی بہت بڑی سلطنت کے، حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ان کو حصوں میں بانٹ دیا۔ تو یہاں کے یعنی ہندوستان کے مسلمانوں کو اس دھوکے کی وجہ سے، اس فریب کی وجہ سے بہت تکلیف پہنچی، دکھ پہنچا۔ یہاں پہ ٹکڑے ٹکڑے میں خلافت عثمانیہ جو ہے نا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، یہاں پہ سلطنت وہ اس کی تھی اس وقت۔ انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے، یعنی خلافت عثمانیہ تھی اس کی حفاظت کے لیے، اس کو قائم رکھنے کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں، یعنی ان کے ساتھ مل کر ایک تحریک چلائی جس کا نام تحریک خلافت تھا، اور وہ قائم ہوئی 1919 میں۔ یہ بھی MCQ ہے، تحریک خلافت کب شروع ہوئی؟ آپ نے اپنے SST یا پاک اسٹڈیز میں پڑھا ہوگا، 1919 میں۔ اسی زمانے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے ایک تحریک شروع کر دی جس کا نام تھا شدھی تحریک، اور ایک دوسری تحریک بھی شروع کر دی جس میں تھا ایک تو ہندو بنانا تھا، دوسرا مسلمان جہاں پہ ان کو قتل کرو، ان کو مار دو، اور اس تحریک کا نام تھا سنگٹن تحریک شروع کی۔ پھر 1928 میں کانگریس نے جو نہرو رپورٹ پیش کی، اس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندگی کا اصول، علیحدہ ہونے کا، کہ مسلمان چاہتے تھے کہ ہم ایک علیحدہ وطن بنائیں، اس کا جو اصول تھا، اس کا جو طریقہ کار تھا، حصے کا جو الگ ہونے کا جو طریقہ کار تھا، وہ جو 12 سال پہلے اس نے تسلیم کیا تھا، یعنی 1916 میں جب اس نے مانا تھا کہ ٹھیک ہے مسلمان جو ہے نا وہ علیحدہ ملک بنا سکتے ہیں، اس بات کو جب انہوں نے کانگریس کی رپورٹ پیش کی، انہوں نے اس بات کو اس میں نظر انداز کیا، اس میں بتایا نہیں، اس میں مطلب ہے کہ بھلا دیا، اس کی طرف توجہ نہیں دی، اس کو ختم کر دیا۔ پھر تو مسلمانوں میں بڑا جوش یعنی جذبہ پیدا ہوا، انہیں یقین ہو گیا کہ چونکہ ان کا دین، ان کا تہذیب، ان کے رہن سہن کے انداز اور معاشرت، یہ سب ایک ہی چیز میں آتے ہیں، سب کچھ جو ہے نا وہ غیر مسلموں سے یعنی ہندوؤں سے یا دوسرے لوگوں سے بالکل مختلف الگ ہے، اس لیے کسی حالت میں ہندوؤں سے تعاون نہیں ہو سکتا، یعنی ہم ان کے ساتھ مل کر نہیں رہ سکتے، ہم ان کی مدد کسی کام میں نہیں کر سکتے۔ چنانچہ 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے اجلاس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن پاکستان بنانے کی تجویز پیش کی، یعنی ایک مشورہ دیا، ایک رائے دی۔ پھر اس کے 4 سال بعد یعنی
1934 میں 1934 کے بعد جب قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی صدارت کا مستقل طور پر عہدہ قبول کیا، یعنی انہوں نے مسلم لیگ کی صدارت یعنی جو اس کی لیڈرشپ ہے جسے کہتے ہیں ہم کہتے ہیں، تو اس کے صدر بنے اور انہوں نے کہا کہ میں اس عہدے کے لیے، اس پوسٹ کے لیے جو ہے نا میں حاضر ہوں، تو انہوں نے یعنی یا اس کا مطلب ہوگا اردو میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی صدارت کا جو مستقل طور پر یعنی ہمیشہ کے لیے جو عہدہ تھا وہ منظور کر لیا، مان لیا۔ تو انہوں نے اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، یعنی جو مسلمانوں کے الگ وطن کی جو تجویز ہے اس پر جو ہے نا عمل کرنے کے لیے، اس کو جدوجہد کو کرنے کے لیے کوشش شروع کر دی۔ پھر آخر کار 23 مارچ 1940 کو انہوں نے لاہور کے اجلاس میں واضح طور پر یعنی صاف طور پر اعلان کر دیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت یعنی جس مسلمانوں کی اکثریت جس میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے وہاں ایک آزاد مسلم ریاست یعنی ایک حکومت قائم کی جائے یا مسلم ملک قائم کیا جائے۔ اس اعلان کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں، جس کی روح سے یعنی جس کے تحت جس کی وجہ سے مسلمانوں کی آزادانہ یعنی الگ، آزاد اور خود مختار، جو خود مختار کہتے ہیں جو اپنی مرضی کے مالک ہوں، اپنی مختاری یعنی اپنا جس میں حکم چلا سکے بندہ، اپنی مرضی کر سکے، اسے کہتے ہیں خود مختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا، جس کی روح سے یعنی قرارداد پاکستان کی روح سے، قرارداد پاکستان کی وجہ سے یا اس کے نظریے کے دیکھتے ہوئے مسلمانوں کی آزادانہ یعنی ایک الگ، آزاد اور خود مختار یعنی ایسی حکومت جس میں مسلمانوں کی اپنی مرضی ہو وہ قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ اب اسے اگلا میں آپ کو حصہ دوم یا پارٹ 2 میں اس کی تشریح کراؤں گی کہ بہت لمبی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میرا خیال ہے سمجھ آ گئی ہوگی، جو بھی مشکل جملے اگر کوئی چیز نہ سمجھ آ رہی تو پلیز آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ جانے سے پہلے اگر آپ نے اس کو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔